اے میرے بیٹے میرے جانے کے بعد میں جو کچھ بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں سے 1/3 میرا جو حصہ ہوگا مال کا وہ عزاداری پہ خرچ کرنا. سبحان اللہ. اور وہ امام حسین کے حرم کے لیے وقف کر دینا، یعنی میری جو کچھ بھی جتنا بھی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کا 1/3 عزاداری میں خرچ کرنا. اور اسی وصیت میں یہ جملہ کہتے ہیں کہ اگر میں 50 سال تک مراسم عزاداری انجام دیتا رہوں تب بھی میرے لیے کم ہے، لہٰذا میرے جانے کے بعد بھی میری نیابت میں مجلسیں کرتے رہنا، سبحان عزاداری کرتے رہنا، اس لیے کہ جو عزاداری میں نے کی ہے میرے اعتبار سے مجھے لگتا ہے کہ وہ میری حیات کے لیے کم ہے. کیا بات. یہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے بیٹے سے کہا ہے. اور پھر ایک وصیت انہوں نے یہ اپنے بچوں سے کی کہ اے میرے بیٹوں میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ جب بھی تم مجلسوں میں جانا، بالخصوص جب محرم کے ایام ہو، تو کبھی اپنے لبوں پہ مسکراہٹ نہ لاؤ. کیا بات ہے. تمہارے چہرے سے ظاہر ہو کہ تم عزادار ہو. دیکھیں یہ آج کے دور کے ہیں جی، اور شاید دور دیکھا ہوگا انہوں نے کہ کس طرح سے مجلسوں میں لوگ بیٹھتے بے ہیں احترامی ہوتی ہے. ہنستے ہیں. جی، مجلسوں کو بہت لیوش بنا دیا گیا ہے. مجلسوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی فنکشن ہو رہا ہے، دعوت کا انتظام کیا ہے. دعوت کا انتظام شاید دیکھا ہے. جی جی. ہاں، کوشش کرنا جتنا ہو سکے اتنا گریا کرنا. اگر گریا نہ آئے، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو اپنے چہرے پہ صرف حزن کے آثار پیدا کر لینا، صرف رونے جیسی شکل بنا لینا. لیکن کوشش یہ رہے کہ ان ایام میں تم ہنسو نہیں.